الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ صحیح بخاری شریف سے باب بدء الوحی چل رہا تھا، جاری و ساری تھا۔ تو کل تک ہم نے 3 حدیثیں پڑھ لی تھی، آج چوتھی حدیث ہے۔ قال ابن شہاب واخبرنی ابو سلمۃ بن عبد الرحمن ان جابر بن عبد اللہ الانصاری قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين انا امشي اذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فاذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والارض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فانزل الله تعالى يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجز فاهجر وحمي الوحي وتابعه عبد الله بن يوسف وابو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره۔ حدیث مبارکہ مروی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فطرت وحی کے بارے میں حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا، فطرت وحی جو ہے وہ پہلی وحی جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو سورہ علق کی ابتدائی آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، تو اس کے بعد کچھ عرصے تک جو ہے وہ دوبارہ وحی کا نزول نہیں ہوا۔ تو اس زمانے کو کہا جاتا ہے فطرت وحی، یعنی کہ وہ زمانہ کہ جس کے اندر وحی کا نزول رکا رہا۔ پھر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی سورہ مدثر کی، تو اس کے بعد سے پھر لگاتار وحی کے نزول کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ تو اب فطرت وحی کا جب زمانہ ختم ہونے پر آیا تو اس زمانے کی بات ہے۔ فقال فی حدیثی، وہ اپنی حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن میں چل رہا تھا، امشی میں چل رہا تھا، کہ میں نے آسمان سے آواز سنی، نظر اٹھا کر دیکھا تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، یعنی حضرت جبریل امین کی، جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے غار حرا کے اندر ملاقات کی اور قرآن پاک کی ابتدائی آیات مبارکہ لے کر وہ حاضر ہوئے تھے، تو وہی فرشتہ جو میرے پاس غار میں حاضر ہوا تھا زمین و آسمان کے مابین، یعنی درمیان کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر اس سے روب طاری ہوا، لہٰذا میں گھر لوٹ آیا اور میں نے کہا مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ پھر اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اڑھنے والے، قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ پھر ڈر سناؤ، وربک فکبر، اور اپنے رب کی ہی بڑائی بولو، وثیابک فطہر، اور اپنے کپڑے پاک رکھو، والرجز فہجر، اور بتوں سے دور رہو۔ یہاں تک جو آیات مبارکہ نازل فرمائی، پھر اس کے بعد وہی کثرت اور تسلسل کے ساتھ ہونے لگی کہ اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہی نہ رکی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تسلسل سے وہی جو ہے وہ نازل ہوتی رہی۔ تو یہ جو ہے وہ فطرت وحی، یعنی وحی کے رکنے کی بات یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب سورہ مدثر لے کر حضرت جبریل امین نازل ہوئے اور وہ زمین و آسمان کے درمیان کرسی پر لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک روب کسی کیفیت طاری ہوئی۔ تو اب جو ہے وہ قرآن پاک کی ابتدائی صورتوں کے حوالے سے جو ہے وہ علماء کرام کے درمیان کچھ جو ہے وہ مختلف اقوال ہیں کہ سب سے پہلے قرآن پاک سے کیا نازل ہوا۔ تو جمہور علماء کرام کے نزدیک قرآن پاک کی سب سے پہلے نازل ہونے والی آیات جو ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو یہ جو 5 آیات ہیں یہ نازل ہوئی، جمہور علماء کا یہی قول ہے اور یہی درست قول بھی ہے، جبکہ بعض ائمہ وہ کہتے ہیں کہ سورہ مدثر کی جو آیات ہے، جو یہ آیت مبارکہ 5 نازل ہوئی ہیں، یہ سب سے پہلے نازل ہوئی، اور بعض فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ سورہ فاتحہ نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہی قول زیادہ درست ہے کہ سورہ علق کی ابتدائی آیت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن اب ان تینوں اقوال کے درمیان علماء کرام نے اس طرح تطبیق دی ہے کہ مطلق طور پر سب سے پہلے جو آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی وہ سورہ علق کی تھی، اور فطرت وحی کے زمانے کے بعد، یعنی آیت نزول وحی کے رک جانے کے بعد جب یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا تو سب سے پہلے جو آیات مبارکہ نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ نازل ہوئی،
تو پھر اس کی یہ وجہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مکمل سورت کے طور پر جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی ہے وہ سورت فاتحہ نازل ہوئی ہے، ورنہ بطور آیات کی جو وہ پہلے سورہ الگ، پھر سورہ مدثر اور اس کے بعد سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا موسى بن اسماعیل قال اخبرنا ابو عوانة قال حدثنا موسى بن ابي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يحركهما۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے لا تحرک به لسانك لتعجل به کی تفسیر میں فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن کے نزول کے وقت شدت پایا کرتے تھے، اور آپ ان افراد میں سے تھے جو اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے۔ جب قرآن پاک نازل ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ پڑھتے جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے مزید فرمایا کہ میں تمہیں ہونٹوں کو ایسے ہی حرکت دے کر دکھاتا ہوں جس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس جو ہیں وہ حدیث بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل جیسا عمل جو ہے وہ کر کے انہوں نے دکھایا۔ وقال سعید انا احرکهما کما رأیت ابن عباس یحرکهما، حضرت سعید کہتے ہیں سعید بن جبیر کہ میں بھی اسی طرح حرکت دے رہا ہوں جس طرح حضرت ابن عباس کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہونٹوں کو حرکت دے رہے تھے۔ تو اسے حدیث مسلسل بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث مبارکہ بیان کرتے وقت راوی نے جس طرح کیا تو پھر آگے بیان کرنے والا بھی اسی طرح کرے، جس طرح کے روایت کے اندر آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسافے کی برکت بیان کی، مسافے کے بارے میں کچھ بیان کیا لیکن اس وقت خود مسافہ فرمایا، پھر نبی پاک سے سننے والے بھی جب آگے وہ حدیث بیان کریں تو پھر وہ بھی مسافہ کرتے ہوئے حدیث بیان کریں، پھر ان سے سننے والے آگے جو حدیث بیان کریں تو وہ بھی مسافہ کریں۔ تو اسی طرح جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بیان کی گئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مبارک ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے، تو حضرت ابن عباس نے بھی ایسا کیا، حضرت سعید بن جبیر نے بھی ایسا ہی کیا۔ جس طرح ہم نماز کے حکام کی جو شروع کے اندر روایت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو ایک پہاڑی پر انہوں نے وضو کیا اور وضو کرتے ہوئے مسکرائے، پھر مسکرا کر اپنے اصحاب سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں کیوں مسکرایا، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہیں پر وضو فرمایا، پھر وضو فرماتے ہوئے نبی پاک مسکرائے، پھر ہم سے سوال کیا، تو پھر اسے حدیث سے مسلسل کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ جَمَعَهُ لَكَ صَدْرُكَ وَتَقْرَأُهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ قَالَ فَاسْتَمِعْ لَهُ وَأَنصِتْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا أَن تَقْرَأَهُ فَكَانَ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل استمع فإذا انطلق جبرائيل فقرأه النبی کما قرأه۔ اللہ پاک نے آیت مبارکہ نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے کہ تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو، بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یعنی آپ کے سینے میں جمع کرنا اور پڑھنا جو ہے وہ اللہ پاک کے ذمہ مبارکہ کے اندر ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، ترجمہ تو جب ہم اسے پڑھ چکیں اس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یعنی اسے خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں، یعنی جب وہی نازل ہو تب خاموشی اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پھر ہمارے ذمہ ہے کہ آپ اسے پڑھیں گے۔ پھر ایسا ہوا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو آپ توجہ سے صرف سنتے، جب وہ واپس تشریف لے جاتے تو جیسا انہوں نے پڑھا تھا ویسا ہی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اس کی وضاحت کے اندر آتا ہے کہ یہ بات جو ہے نا وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو اس کی شدت اور بوجھ آپ محسوس کیا کرتے تھے، پھر آپ اسے یاد رکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔
اس کے لیے ایک کام نبی پاک علیہ السلام یہ فرماتے کہ جب حضرت جبریل امین قرآن کی آیات لے کر آتے تو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جس سے مزید جو ہے وہ مشقت پیدا ہوتی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ سورہ قیامہ کی آیت مبارکہ کو نازل فرمایا۔ اس کی تفسیر کے اندر ابن عباس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک سینے میں جمع رکھنا، یعنی آپ کا ان کو یاد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قرآن پاک کی باریکیوں کا علم عطا فرمایا، تو قرآن پاک کو جمع کرنا، نبی پاک علیہ السلام پر نازل فرمانا، پھر نبی پاک علیہ السلام کے مبارک سینے کے اندر ان کو محفوظ کرنا، اور نبی پاک علیہ السلام کو ان آیات کا مکمل علم عطا کرنا، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک ذمہ کرم پر لیا تھا۔ اگلی حدیث مبارکہ ہے حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري وحدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس ومعمر نحوه عن الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن فلرسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلۃ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے، سب سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے، اور آپ سب سے بڑھ کر رمضان میں سخاوت فرمانے والے ہوتے تھے۔ یعنی ایک تو نبی پاک علیہ السلام عام لوگوں سے زیادہ سخی، پھر خود نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت میں سے جو زیادہ سخاوت ہوتی تھی وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا کرتی تھی، جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملاقات کرتے اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے، پھر آپ سے قرآن پاک کا دور کرتے تھے، اس وقت آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کا بھی ذکر کیا، اور نبی پاک علیہ السلام جو ہے وہ عام حالات کے اندر بھی عام انسانوں سے زیادہ سخی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ کیونکہ ایک تو حضرت جبریل امین کی آمد ہے، کیونکہ حضرت جبریل امین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ساری خوبیاں خصوصیتیں عطا فرمائی، ان کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، تو ان کا ملنا جو ہے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے لیے جو ہے وہ خوشی اور مسرت کا سبب تھا۔ اور حضرت مفتی شریف الحق امجدی صاحب نے جو اپنی کتاب کے اندر حضرت جبریل امین کی 3 خصوصیات بیان کی ہیں، کہ ایک تو یہ کہ وہ حضرت جبریل امین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محب خاص تھے، یعنی خاص طور پر محبت کرنے والے تھے۔ دوسرے یہ کہ مقرب فرشتے تھے، بلکہ فرشتوں کی بھی سردار تھے، اور ایک تیسری وجہ یہ کہ وہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تھے۔ تو یہ 3 خصوصیتیں تو وہ ہیں جو حضرت جبریل امین میں ہمیشہ پائی جاتی تھی، مگر اس وقت جو خاص خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ کلام ربانی قرآن مجید کا دور کرنے کے لیے آتے تھے، تو ان وجوہات کی بنا پر مسرت در مسرت، یعنی خوشی پر خوشی جتنی حاصل ہوتی رہتی تھی، نبی پاک علیہ السلام اس کو جانتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام پھر اس سبب سے آپ کا دریائے کرم جوش پر ہوتا، اور عام حالات کے اندر جو نبی پاک علیہ السلام سخاوت فرماتے تھے، تو رمضان المبارک میں ان تمام حالات سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سخاوت کو جو ہے وہ تیز ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو اس کی بھی وجہ جو ہے وہ علماء کرام نے بڑی عاشقانہ اور خوبصورت وضاحتیں بیان کی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہوا کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی سخاوت کو اس طرح سے تشبیہ دی گئی ہے کیونکہ ہوا کی جو سخاوت ہے وہ سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ ہوا ہر وقت میسر ہوتی ہے، ایسا نہیں کہ کبھی ملی کبھی نہیں ملی، اور ہر ایک پر بغیر کسی خرچ اور بغیر کسی محنت کے ہر ایک کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہوا جو ہے جو نبی پاک علیہ السلام کی جو سخاوت ہے وہ تو پھر تیز ہوا، یعنی تیز آندھی کی طرح ہے، یعنی اتنی تیز ہے کہ جو ہر ایک کو بغیر کسی مشقت کے ہر وقت اور ہر لمحہ جو ہے وہ میسر ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سخاوت کو جو ہے وہ ہوا کے ساتھ تشبیہ دی گئی۔ آگے حدیث مبارکہ جو ہے وہ تھوڑی طویل ہے،
تو ہم اس کو سکون سے اور آہستہ آہستہ ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر ہم حدیث مبارکہ کی تلاوت بھی کریں گے اور پھر اس کا ترجمہ بھی سنیں گے انشاءاللہ عز وجل۔ حدثنا ابو الجمال الحكم بن نافع قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها ابو سفیان و کفار قریش فاتوه وهم بإیلیاء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم ثم دعاهم ودعا ترجمانه قال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا فقال أدنوه مني وقربوا أصحابهم فاجعلوهم عند ظهره ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه فوالله لولا الحياء من أن يأسروا علي كذبا لكذبت عنه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ انہیں حضرت ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ ہرکل نے ان کی طرف ایک قاصد بھیجا۔ جس وقت آپ کفار قریش کے قافلے کے ساتھ تھے حضرت ابو سفیان، تو یہ سب جو ہے شام میں تاجر بن کر آئے تھے۔ تو اس مدت میں جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور کفار قریش سے صلح کی ہوئی تھی، اور یہ سب ہرکل کے پاس آئے اور سب ایلیا یعنی بیت المقدس میں تھے۔ ہرکل نے ان سب کو اپنے دربار میں بلوایا، جبکہ ہرکل کے جو ہے نا آس پاس روم کے سردار بھی موجود تھے۔ پھر ہرکل نے انہیں اور اپنے ترجمان، کیونکہ ان کی زبان جو ہے وہ رومیوں کی زبان دوسری تھی اور عربیوں کی زبان دوسری تھی، تو پھر اس وجہ سے کلام کرنے کے لیے ترجمان کو بیچ میں بلایا گیا تاکہ ہرکل کی بات جو ہے وہ حضرت ابو سفیان تک وہ پہنچا سکے، حضرت ابو سفیان کی بات کو وہ ہرکل تک پہنچا سکے۔ تو ترجمان بھی جو ہے وہ بھی بلوایا گیا، وہ بھی وہاں پر موجود تھا اور سوال کیا کہ تم میں سے کون اس شخص کے نسب کے لحاظ سے قریب ہے، یعنی نسب خاندان کے لحاظ سے نبی پاک علیہ السلام کے لحاظ زیادہ قریب کون ہے اس شخص کے کہ جو یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے، وہ نبی ہے۔ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں نسب کے لحاظ سے ان کے سب سے قریب ہوں۔ ہرکل نے کہا انہیں میرے قریب کر دو، کہ یہ جو حضرت ابو سفیان ان کو میرے قریب لے کر آؤ، اور ان کے ساتھیوں کو بھی قریب کر کے ان کے پیچھے کھڑا کر دوں کہ وہ بھی اس کے پیچھے کھڑے رہیں۔ پھر اس نے اپنے ترجمان سے کہا ان لوگوں سے کہو کہ میں اس یعنی حضرت ابو سفیان سے اس ہستی کے بارے میں، نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں سوال کرنے والا ہوں، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم ان کی بات کو جھٹلا دینا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اس بات سے حیا نہ ہوتی یہ لوگ میرے بارے میں جھوٹ نقل کریں گے تو میں ضرور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولتا، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں جس کے سامنے بھی سچ بیان کیا جائے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کا شیدائی ہو جاتا ہے۔ فرماتے ثم كان اول ما سألني عنه ان قال كيف نسبه فيكم قلت هو فينا ذو نسب قال قال هذا القول منكم احد قط قبله قلت لا قال فهل كان من آبائه من ملك قلت لا قال فأشراف الناس اتبعوه ام ضعفاهم قلت بل ضعفاهم قال أيزيدون ام ينقصون فقلت بل يزيدون قال فهل يترد احد منهم سخطة لدینه بعد ان يدخل فيه قلت لا۔ اب جو ہرکل نے سوالات کیے ہیں اس نے کہ سب سے پہلا سوال ان سے یہ کیا کہ ان نبی پاک علیہ السلام کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے؟ میں نے کہا وہ ہم میں بہترین نسب والے ہیں، ذو نسب بہترین نسب والے ہیں۔ اس نے کہا کیا وہ جو بات کرتے ہیں یعنی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں ان سے پہلے بھی تم میں سے کسی نے دعویٰ کیا ہے، یعنی عرب میں ان کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے پھر سوال کیا ان کی آبا و اجداد یعنی باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے سوال کیا ان کی پیروی کرنے والے اشراف یعنی کہ قوم کے اشراف پیسے دار مالدار لوگ ہیں، عمرہ ہیں یا پھر کمزور لوگ ہیں؟ میں نے کہا کہ ان کی پیروی کرنے والے کمزور لوگ ہیں۔ اس نے سوال کیا کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا پھر ان کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ میں نے کہا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ اس نے پھر سوال کیا ان میں سے کوئی بھی اس دین میں داخل ہونے کے بعد اسے ناپسند کرتے ہوئے دین سے پھرا ہے؟ میں نے کہا نہیں، یعنی کہ دین میں داخل ہو کر مسلمان ہو کر کوئی
مرتد ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی کوئی بھی ان کے دین میں داخل ہو کر پھر ان کے دین سے پھرا نہیں ہے۔ قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت لا۔ قال فهل يغدر؟ قلت لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها۔ قال ولم تمكنني كلمة ادخل فيها شيئا غير هذه الكلمة۔ قال فهل قاتلتموه؟ قلت نعم۔ قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه۔ قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة۔ پھر اس نے سوال کیا جو کچھ انہوں نے کہا ہے اس کہنے سے پہلے کیا تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ یعنی کبھی تم لوگوں نے ان کو جھوٹا کہا، جھوٹا پایا؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے سوال کیا کیا وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، لیکن ابھی ان کی طرف سے ایسی مدت میں ہے جس میں ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں کہ اس ایک کلمے کے علاوہ مجھے کوئی بات حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں داخل کرنے کی قدرت حاصل نہ ہوئی کہ اس کے علاوہ میں کچھ ایسا نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں بول سکوں کہ جو آپ کی مبارک شخصیت کو ان کے سامنے داغدار کر سکے۔ پھر اس نے سوال کیا کیا کبھی تمہاری ان سے جنگ ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا تمہارے آپس میں ہونے والی جنگ کیسی رہی؟ میں نے کہا جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح رہی، کبھی وہ ہم سے لیتے اور کبھی ہم ان سے لیتے ہیں۔ جس طرح جنگ بدر ہوئی، اس میں مسلمانوں کو جو ہے وہ واضح فتح حاصل ہوئی۔ جنگ احد ہوئی، اس کے اندر جو ہے وہ فتح تو مسلمانوں کی ہوئی لیکن مسلمانوں کو کافی نقصان ہوا تھا۔ اس نے سوال کیا وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے ہیں ایک اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں اسے چھوڑ دو، وہ ہمیں نماز، سچائی، پاک دامنی اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ فقال لترجمانی قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب وكذلك الرسول تبعث في نسب قومها وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن قال أن لا قلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يأتسي بقول قيل قبله وسألتك هل كان من آبائه من ملك فذكرت أن لا فقلت فلو كان من آبائه من ملك قلت رجل يطلب ملك أبيه وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا فقد عارف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله۔ تو اس کے بعد جو ہے ہرکل نے اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو میں نے تم سے ان کے نسب کے بارے میں سوال کیا، تم نے بتایا کہ وہ تمہارے درمیان بہترین نسب والے ہیں۔ رسولوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اپنی قوم کے اعلیٰ نسب والوں میں سے ہی بھیجے جاتے ہیں، کیونکہ ہرکل جو وہ بادشاہ تھا اور اس کو بھی جو ہے وہ پرانی کتابوں کا، پرانے مذاہب کا علم حاصل تھا، تو اب اس نے وہی ساری نشانیاں پوچھی اور ان کے جوابات کے مطابق اب جو اس نے نتیجہ اخذ کیا وہ نتیجہ اب وہ بیان کرتا جا رہا ہے۔ میں تم سے سوال کیا کیا ان سے پہلے کسی نے اس طرح کی بات کی؟ تم نے کہا نہیں، تو میں نے یہ خیال کیا اگر ان سے پہلے تم میں سے کوئی یہ قول کرتا تو میں کہتا کہ یہ ایک کہے گئے قول کی پیروی کر رہے ہیں، یہ پہلے بھی کہا گیا ہے اب اس نے بھی کہہ دیا، لیکن پہلے کسی نے کہا ہی نہیں، تو انہوں نے تبھی کہا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا ان کے آبا و اجداد یعنی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ان کے آبا و اجداد یعنی باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ یہ ایک شخص ہیں جو اپنے اجداد کا ملک طلب کرنا چاہتے ہیں، کہ بادشاہ ان سے جا چکی ہے، اب یہ نبوت کے ذریعے سے اپنے آبا و اجداد کی گئی ہوئی بادشاہت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاملہ ایسا بھی نہیں۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا یہ دعویٰ کرنے سے پہلے تم ان پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے جان لیا جو شخص لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ پاک پر بھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ دُعَفَاهُمْ فذكرت أن ضعفاهم اتبعوه وهم أتباع الرسل وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم يزيدون وكذلك أمر الإيمان حتى يتم وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب وسألتك هل يغدر
فذكرت الله وكذلك الرسل لا تغدر۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا ان کی پیروی سردار کر رہے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، اور ہمیشہ یہی کمزور لوگ رسولوں کے پیروکار ہوتے ہیں۔ یہ پچھلے جو انبیاء کرام اور رسول گزرے ہیں تو ان کے بھی پیروکار ضعیف لوگ ہی ہوا کرتے تھے۔ میں نے تم سے سوال کیا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہے ہیں؟ تم نے کہا وہ بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کا معاملہ اسی طرح ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ تمام ہو جائے، مکمل ہو جائے گا، بڑھتے ہی رہیں گے۔ میں نے تم سے سوال کیا کیا ان میں سے کوئی دین میں داخل ہونے کے بعد دین کو ناپسند کرتے ہوئے اس سے پھرا ہے، یعنی مرتد ہوا ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ اسی طرح ایمان کا معاملہ ہوتا ہے، جب اس کی تازگی دلوں میں رچ بس جائے تو پھر وہ کوئی اس دین سے پھر نہیں پاتا۔ اور میں نے تم سے سوال کیا کیا وہ دھوکہ دہی کرتے ہیں؟ تم نے کہا نہیں، رسولوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے۔ تو یہ بھی رسولوں کی نشانیاں نبی پاک علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَسَأَلْتُكَ بِمَا يَأْمُرُكُمْ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَن تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَشَجَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به مع دحية الكلبي إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل فقرأه فإذا فيه۔ تو آگے جو ہے وہ ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے سوال کیا وہ تمہیں کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، اور تم نے کہا وہ تمہیں اللہ پاک کی عبادت کا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور تمہیں بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، تمہیں نماز، سچائی اور پاک دامنی کا حکم دیتے ہیں۔ جو کچھ تم نے بتایا ہے اگر یہ سچ ہے تو وہ عنقریب میرے اس ملک کے مالک ہوں گے۔ مجھے یہ تو معلوم تھا کہ وہ تشریف لانے والے ہیں، لیکن یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ کہ آخری نبی کے بارے میں علم تو تھا، پڑھا تو تھا، لیکن تم میں سے ہوں گے، اہل عرب میں سے ہوں گے، اس بات کا علم نہیں ہے۔ تو اس نے رسول اللہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خط منگوایا جو آپ نے حضرت دحیہ کلبی کے ساتھ بصرہ کے گورنر کے پاس بھیجا تھا، اور اس نے خط ہرقل تک پہنچایا۔ تو اس نے پڑھنا شروع کیا جو اس خط کے اندر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الی ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام اسلم تسلم یعطیک اللہ اجرک مرتین فإن تولیت فإن علیک اسم یریسیین ویا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ قال ابو سفیان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بني الأسفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام۔ تو اس نے جو خط پڑھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف یہ خط ہے۔ سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، حمد کے بعد بے شک میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ سلامت رہو گے، اور اللہ پاک تمہیں دگنا اجر دے گا۔ اگر تم نے منہ پھیرا تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ پڑھا کہ اے کتابیوں، ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں یکساں ہے، یہ کہ نہ عبادت کریں مگر خدا کی، اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کو رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ ہرقل نے جو کہنا تھا اس نے کہہ لیا، اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے پاس بہت شور ہونے لگا اور آوازیں بلند ہو گئی، تو ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ باہر نکلنے کے بعد میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ تو بہت عظیم ہو گیا کہ بنو اسفر یعنی رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے خوف زدہ ہے۔
مجھے ہمیشہ سے یقین تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غالب آ جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے مجھے اسلام قبول کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ وکان ابن الناقوری صاحب ایریا و ہرکل سقف على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيليا أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك، کہ ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم اور ہرکل کا ساتھی تھا، شام کی عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، یہ بیان کرتا ہے کہ ہرکل جب ایلیا آیا تو ایک صبح بری حالت میں تھا۔ اس کے کسی افسر نے اس سے کہا ہم تمہاری حالت بدلی سی دیکھ رہے ہیں۔ ابن طور نے مزید بیان کیا کہ ہرکل کا کاہن تھا اور ستاروں میں نظر رکھتا تھا۔ وکان ہرکل حزاں ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملک، یا پھر یہ ملک ہے یا پھر ملک الختان قد ظہر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنه واكتب إلى مدائن ملكك فليقتلوا من فيهم من اليهود فبينهم على جی دراصل میں قال ابن ناطوری وكان هرقل حزان ينظر في النجوم فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الخطان قد ظهر فمن يختتن من هذه الأمة قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهمنك شأنهم واكتب۔ وہ ریکارڈنگ میں سارا موجود ہے، ٹھیک ہے ہاں۔ لیس یختتن الا اليہود یہمنک شأنہ واکتب الی مدائن ملکک فلیقتلوا من فیہم من اليہود فبیناہم علی امرہم قطع ہرقل برجل ارسل به ملک غسان یخبر عن خبر رسول اللہ فلما استخبرہ ہرقل قال اذهبوا فانظروا مختتن هو ام لا فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن وسأله عن العرب فقال هم يختتنون فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم وصار هرقل إلى حمص فلم يرمي حمص حتى أعطاه كتاب من صاحب يوافق رأي هرقل على خروج النبي وأنه نبي۔ تو ابن ناطور جو ایلیا کا حاکم اور ہرکل کا ساتھی تھا، شام کے عیسائیوں کا بڑا پادری تھا، یہ بیان کرتا ہے کہ ہرکل جب ایلیا آیا تو ایک صبح بری حالت میں تھا۔ اس کے کسی افسر نے اس سے کہا ہم تمہاری حالت بدلی ہوئی دیکھ رہے ہیں، مختلف حالت دیکھ رہے ہیں۔ ابن ناطور نے مزید یہ کہا کہ ہرکل جو ہے وہ کاہن تھا، جس طرح کاہن ہم نے پڑھے ہیں کہ جو نجومی بھی ہوتے تھے یا آگ کی پوجا کرنے والے، جنات پر قابو پانے والے، اور ستاروں میں نظر رکھتا تھا، یعنی کہ علم نجوم بھی کا علم بھی ہرکل کو حاصل تھا۔ تو جب اس سے اس کی بری حالت کے متعلق سوال ہوا تو اس نے کہا رات کو جب میں نے ستاروں کی طرف نظر کی تو میں نے دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ غالب آ گیا۔ اس وقت کون لوگ ختنہ کرواتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ صرف یہود ہی ختنہ کرواتے ہیں، اور یہود کے معاملے میں آپ پریشان نہ ہوں، اور وہ خود اور آپ اپنے ملک کے شہروں کی طرف خط بھیجیں، ان کے یہاں جو بھی یہودی اسے قتل کر دیں۔ ابھی ان کی بات چل ہی رہی تھی، یعنی وہ یہ کہتے کہ ختنہ صرف یہودی کرواتے ہیں اور ان سے آپ کو خطرہ نہیں ہے۔ ابھی ان کی بات چل رہی تھی کہ ہرکل کے پاس ایک شخص لایا گیا جسے غسان کے گورنر نے بھیجا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دے رہا تھا۔ اس سے ہرکل نے اس کا معاملہ دریافت کیا، پھر کہا اسے لے جاؤ اور دیکھو کہ ختنہ شدہ ہے یا نہیں، اس کا بھی ختنہ ہوا ہے یا پھر نہیں۔ انہوں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ ختنہ شدہ تھا۔ ہرکل نے اس سے عرب کے بارے میں دریافت کیا کہ کیا وہ ختنہ کرواتے ہیں، کہ اہل عرب جو ہے
وہ ان کا یہ عمل ہے کہ وہ ختنہ کرواتے. اس نے بتایا کہ ہاں وہ ختنہ کرواتے ہیں. ہرقل نے کہا کہ انہی لوگوں کا وہ بادشاہ ہے جو غالب آ گیا اس کے خواب کے اندر, یا جو اس نے ایک تعویل کی تھی. پھر ہرقل نے رومیہ میں اپنے ایک ساتھی کو خط لکھا جو علم میں ہرقل کے برابر تھا, یعنی وہ بھی کاہن تھا, علم نجوم کو جانتا تھا, اور وہ خود ہرقل حمص کی طرف چلا گیا اور حمص میں ہی ٹھہرا رہا یہاں تک کہ اس کے ساتھی کا جوابی خط آ گیا. اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کے نبی ہونے کے معاملہ میں ہرقل سے اتفاق کیا کہ جو خدشات جو ہیں وہ ہرقل کے تھے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور وہ جو ہے وہ ہرقل اور کسرا سب کی بادشاہت کے اوپر غالب آ جائیں گے, تو جو خطرات جو خدشات ہرقل کو تھے تو اسی کا ہم علم جو اس کا دوست تھا اس نے بھی اس کی باتوں سے اتفاق کیا کہ بالکل ایسا ہی ہوگا. تو آگے کہتے ہیں فَإِذَنْ هِرْقَلُ لِعُظَمَاءِ الرُّومِ فِي دَسْكَرَةٍ لَهُ بِحِمْصَ ثم امر بابوابها فغلق ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد ان يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي فحاسوا حيثة حمر الوحش الى الابواب فوجدوها قد غلقت فلما راى هرقل نفرتهم وايس من الايمان قال ردوهم علي وقال اني قلت مقالتي آنفا اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رأيت فسجدوا له وردوا عنه فكان ذلك آخر شأن هرقل. قال ابو عبد الله رواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري. پھر ہرقل نے روم کے سرداروں کو حمص میں موجود اپنے محل کے اندر بلایا. اس نے دروازوں کو بند کرنے کا حکم دیا تو دروازے بند کر دیے گئے. پھر وہ ان کے سامنے آیا اور کہا اے رومیو کیا تم کامیابی ہدایت اور ملک کو باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس مرد یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو. یہ سن کر وہ جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف بھاگے, یعنی کہ وہ پھر یہ باتیں سن کر متنفر ہو گئے اور بادشاہ کے دربار سے وہ جانے لگے, جنگلی گدھوں کی طرح وہ بھاگنے لگے. لیکن دروازوں کو انہوں نے پہلے ہی بند رکھا تھا. جب ہرقل نے ان کی نفرت دیکھی, اب پہلے جو ہے ہرقل نے اپنی دلی کیفیت کو ان کے سامنے بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تم سب جو ہے وہ ایمان لے کر آؤ, وہی جو ہے وہ غالب آنے والے ہیں, تو اگر اپنے بادشاہ ملک کی اپنی جگہ کی حفاظت چاہتے ہو تو ان کو مان لو. لیکن جب اس نے پھر یہ دیکھا کہ میرے ہی لوگ جو ہے مجھ سے بغاوت کریں تو اب اس نے جو ہے وہ پاسا پلٹ دیا اور اپنی بات کو اس نے گھما دیا. تو پھر اس نے کہا کہ اور اس کے ایمان لانے سے جو ہے وہ لوگوں کو مایوس دکھا تو اس نے کہا کہ انہیں میرے پاس لاؤ. پھر اس نے کہا ابھی میں نے تم سے جو بات کی یہ تمہاری دین پر شدت کو دیکھنے کے لیے امتحاناً کہی تھی, یعنی اس نے بات کو گھما دیا حالانکہ اس نے یہ بات پورے یقین کے ساتھ کی تھی. اور میں نے دیکھ لی کہ تم جو اپنے دین پر کتنی شدت سے جو ہے وہ کاربند ہو. تو انہوں نے اسے سجدہ کیا, ہرقل کو سجدہ کیا اور اس سے راضی ہو گئے. اور ہرقل کی آخری حالت یہی یعنی کفر والی تھی کہ اس کا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے وہ کفر پر ہی ہوا. تو یہ جو ہے وہ بادشاہت کی چاہت اور بادشاہت کی طلب کے اندر کہ مجھ سے جو ہے وہ بادشاہت چلی نہ جائے, اس خوف اور اس ڈر کی وجہ سے اگرچہ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ سچے نبی ہیں, سچے رسول ہیں, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان قبول نہ کیا محض دنیا کی وجہ سے. تو یہ اس کے ایمان نہ لانے کی اس کا سبب بنا, حالانکہ اس کو یقین ہو چکا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں کہ جس کا دیگر کتابوں کے اندر بھی تذکرہ کیا گیا تھا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری بیان کی گئی تھی. لیکن جو ہے وہ دنیا کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اسلام لانے سے, دین کو قبول کرنے سے جو ہے وہ اعتراض کیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین پر کاربند فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 بجاہ النبی الامین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.